بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم برادر عظیم، برادران محترم۔ میں پروفیسر تنویر صادق اپنے چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا لیکچر قدرے تھوڑا سا زیادہ ہے کیونکہ میں ایک شخصیت کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ یقیناً اس کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کچھ مزید باتیں بھی آ جائیں گی، تو روز کی نسبت یہ قدرے لمبا ہے۔ سب سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے لیکچر کو، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن بھی دبا دیں۔ تو میں بات ایک شخصیت کی کرنا چاہتا تھا، ربندر ناتھ ٹیگور، جو پچھلی صدی کا بہترین انسان قرار دیا گیا۔ میں کلاس میں بیٹھا تھا، ٹیگور کی بات میں کرنا چاہتا تھا، تو میں نے بچوں سے پوچھا کہ آپ میں سے کوئی ٹیگور کو جانتا ہے؟ تو بچوں نے ایک دوسرے کی طرف رکھا، تو 10% نے تو انکار کر دیا کہ نہیں جانتے کسی ٹیگور کو، لیکن 90% نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہم ٹیگور سے واقف ہیں۔ پوچھا کیا جانتے ہیں ٹیگور کے بارے میں؟ کہنے لگے شرمیلا ٹیگور بڑی اچھی ایکٹریس تھی، بڑی یاد آیا۔ میں کہتا ٹھیک کہتے ہو، بس تمہارا نالج المیہ یہی ہے کہ ہم وہ لوگ جن کی شخصیت ایسی ہے کہ جنہیں جاننا چاہیے ہم اسے نہیں جانتے، اداکاروں کو زیادہ جانتے ہیں۔ لیکن شرمیلا ٹیگور جو ہے اسی خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ شرمیلا ٹیگور کا دادا وہ اس کا ربندر ناتھ ٹیگور کا بھتیجا تھا، اور شرمیلا ٹیگور کی نانی اس کے ایک دوسرے بھائی کی پوتی تھی۔ تو اصل میں جیسور ایک ریاست تھی چھوٹی سی جنوبی ہندوستان میں، وہاں 2 برہمن بھائی وزیر تھے۔ ان میں ایک بھائی نے اسلام قبول کر لیا، تو اسلام قبول کرنے کے بعد اس کا نام پیر علی رکھا گیا۔ چنانچہ جو لوگ اسلام قبول نہ کر سکے ان برہمنوں کو، اس خاندان کے ان لوگوں کو پیرالی برہمن کا نام دے دیا گیا۔ تو شرمیلا ٹیگور یا ربندر ناتھ ٹیگور اسی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ربندر ناتھ ٹیگور یہ 1861 میں 7 مئی کے دن کلکتہ میں پیدا ہوا۔ یہ کل 15 بہن بھائی تھے، یہ 14ویں نمبر پہ تھا۔ 15واں اتفاق سے پیدا ہوتے ہی فوت ہو گیا، چنانچہ یہ گھر میں سب سے چھوٹا اور سب سے لاڈلا سمجھا جاتا تھا۔ اس کے دادا دوارکا ناتھ ٹیگور اپنے وقت کے بہت بڑے بزنس مین تھے اور سماجی رہنما تھے، لوگوں کے کام بھی آتے تھے ایز ورکر کے طور پہ۔ اس کے والد ببندر ناتھ ٹیگور وہ بھی کاروباری تھے اور مہار رشی تھے، بہت بڑے بزرگ عالم، نیک آدمی۔ تو یہ جب 3-4 سال کا تھا تو اس کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی۔ چنانچہ اس کی پرورش اس کی بابی نے اپنے ذمہ لے لی۔ وہ تھوڑی سی اس کی عمر میں بڑی تھی، لیکن جب یہ 8-9 سال کا تھا تو کسی وجہ سے بابی نے خودکشی کر لی۔ چنانچہ اس کی زندگی بڑی ڈسٹرب تھی۔ اس کے باپ کی خواہش تھی کہ یہ اپنے بہن بھائیوں کی طرح بڑا پڑھ لکھ لے، لیکن یہ پڑھنے کی طرف مائل نہیں تھا۔ وہ اسکول بھیجتے ہوئے اسکول سے بھاگ آتا، وہ گھر میں ٹیچر بھیجتے، یہ ٹیچر کو بھگا دیتا۔ یہی کشمکش چل رہی تھی، لیکن یہ گھر کا ماحول ایسا تھا، کوئی بھائی میوزک ڈائریکٹر تھا، کوئی مصور تھا، بہن ایک بڑی مشہور ناول نگار تھی۔ چنانچہ ان سارے پڑھے لکھے ماحول میں یہ خود بخود بہت سی چیزیں سیکھ رہا تھا۔ اس کے باپ نے اس کی باقاعدہ تعلیم میں کمی محسوس کرتے ہوئے اسے ساتھ لیا اور میکلوڈ گنج چلے گئے۔ میکلوڈ گنج شاید آپ نے دیکھا ہو، کبھی پٹھان کوٹ سے کشمیر میں انٹر ہونا تو تھوڑے فاصلے پہ جیسے پنڈی سے مری ہے نا، اسی طرح میکلوڈ گنج آ جاتا ہے۔ میکلوڈ گنج کی وجہ شہرت اور ہے، آئی ہیو بین دیئر، میں خود بھی گیا ہوں۔ تبت پہ جب چائنا نے قبضہ کیا نا تو دلائی لامہ وہاں سے بھاگ کے ہندوستان آ گئے اور انہوں نے ایک آزاد ریاست کے قیام کی بنیاد رکھی۔ دلائی لامہ کا وہ ہیڈ کوارٹر ہے، دلائی لامہ وہیں میکلوڈ گنج میں رہتے ہیں۔ چنانچہ
रविंद्रनाथ टैगोर का बाप उसे लेके मैक्लोडगंज आ गया। ये तकरीबन 6 माह वहाँ रहे। इसके वालिद ने वहाँ पे इसे बहुत सी किताबें पढ़ पढ़ के सुनाई, इसे कहा पढ़ो, कुछ पढ़ाई भी। उनमें कालिदास की शायरी भी थी, रोमन इनकलाब और दुनिया में जितनी चेंजेस आई हैं उनके बारे में इसे बताया। फिर अमृतसर आ गए, वहाँ इन्होंने को 1 माह गुजारा, चीज़ों को देख के उन्हें मुशाहिदा करना, ये चीज़ें सिखा के इनके वालिद साहब उसे वापस ले गए। ये वो ज़माना था जिसने उसकी ज़िंदगी पलट के रख दी और वो कुछ सोचने और समझने की तरफ माइल हो गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो इल्म सीखा है ना, वो खुद बहुत सीखा है, उसमें किसी दूसरे का हाथ नहीं था, या जो चंद माह में उसके वालिद ने उसे सिखाया। जब ये वापस आया तो इसके वालिद साहब ने इसे अपनी जागीर पे भेज दिया। शल्डा एक इलाका है, आजकल बांग्लादेश में है। वो शल्डा सारी इनकी जागीर थी। चाचे ये वहाँ रहा, फिर ये आ गया एक बजरे पे कलकत्ते में दरिया के किनारे। तो वहाँ इन सारी जगहों पे इसने गरीबों की हालत देखी ना, तो ये कुछ परेशान रहने लगा। इसे उनसे हमदर्दी हो गई। चनाचे इसने उनके बारे में बहुत सी कहानियाँ लिखी, बहुत सी नज़में लिखी। फिर इसने वहाँ पे अपनी जागीर पे एक स्कूल कायम किया, शांति निकेतन, अमन का मस्कन, अमन की जगह। ठीक है, एक छोटा सा कॉलेज सा भी कायम किया, उसका कुछ नाम था। तो उसने वो दोनों कायम करने के बाद वहाँ पे मजीद लोगों पे काम करने लगा। 1902 से 1907 तक का अरसा इसके लिए इंतहाई बुरा अरसा था। इस दौरान इसके वालिद, इसके बहन, इसका भाई, इसकी बीवी, इसका एक बेटा, एक बेटी और बहुत से अजीज़ कार फौत हुए। लेकिन वो परेशान नहीं हुआ। उसने अपना सारी मुसीबतों के बावजूद अपना मिशन जारी रखा। 1912 में इंग्लैंड से इसकी एक किताब शाया हुई, गीतांजलि। वो गीतांजलि जो है ना, वो नज़मों की किताब थी, बच्चों के लिए नज़में हैं। वो 1912 में शायद हुई, तो उस किताब की वजह से 1913 में इसे अदब का नोबेल इनाम दिया गया। हिंदुस्तान का ये पहला शख्स था जिसे इस कदर इज्जत, इस कदर वकार और इस कदर अजमत हासिल हुई। 1915 में इसे सर का खिताब दिया गया, लेकिन 1919 में जब जलियांवाला का वाक़या हुआ तो इसने वो सर का खिताब हुकूमत को वापस कर दिया। ये इसका एक नारा था कि मैं लोगों से प्रेम करता हूँ, प्यार करता हूँ, और लोगों को ये कहता था कि लोगों से प्यार करो। 80 वर्ष की उम्र में ये 7 अगस्त 1939 को दुनिया से रुखसत हुआ और उसी घर में फौत हुआ जिस घर में इसकी पैदाइश हुई थी। इसका पैगाम शुरू से आखिर तक एक ही था कि प्रेम करो। चनाचे इसने एक शेर कहा था, एक नज़म कही थी, उसके चंद शेर हैं। वो कहता है, मेरी सांस बंद हो जाएगी और उसके साथ ही मेरे अलविदाई अल्फाज भी, मैंने कितना प्रेम किया है, मैंने कितना प्रेम किया है। ये उसके आखिरी अल्फाज थे। रविंद्रनाथ टैगोर को शायद तारीख में सबसे अजीम अदबी शख्सियत होने का एजाज़ हासिल है। इतनी ज़्यादा तसनीफ है कि शायद बहुत कम लोगों की इतनी ज़्यादा होगी। उसने 8 नावल लिखे हैं, 4 नावल छोटे नावल, 138 ड्रामे, 200 अफसाने, और अपने दौर के मसाइल पर इतने ज़्यादा मजमून लिखे हैं कि जिनका कोई शुमार ही नहीं। गल्पा गुच्छा इसकी एक किताब है, 3 जिल्दों पर मुश्तमिल है और उसमें 84 कहानियाँ। ये बंगाली अदब की शाहकार किताब शुमार होती है। इसने शायरी में 1000 से ज़्यादा नज़में लिखी हैं।
2000 سے زیادہ گیت لکھے ہیں. اس کے گیت رابندر گیت کے نام سے بڑے مشہور ہیں. ہندوستان کی جدوجہد آزادی میں بہت سے نوجوان اس کی نظمیں، جیسے ہمارے بعض نظمیں ہوتی ہیں جو دل کو گرماتی ہیں، تو اس کی وہ نظمیں جو دل کو گرماتی ہیں وہ پڑھتے پڑھتے پھانسی پہ جھول جاتے تھے. اس کے افسانوں کا تاثر جو ہے نا وہ اشتراکی افسانے، مبسان اور چیخوف وغیرہ کے جیسے افسانے ہوتے ہیں نا اس طرح کا تاثر دیتے ہیں. اور وہ خاص طور پہ جو چھوٹے طبقے ہیں، جو پسے ہوئے طبقے ہیں نا، ان کی نمائندگی کرتے ہیں. ٹیگور کے ناولوں میں گورے، چاتورنگا، شرکو کویتا، چار اورے، نوکا دوبی، کارے بارے اور پتہ نہیں کتنے ہیں، حساب ہی کوئی نہیں. کابلی والا اس کا ایک بچوں کا ناول ہے. اس ناول پہ ایک فلم بھی بنی ہے، میں نے خود دیکھی ہوئی ہے. بہت خوبصورت فلم میں نے دیکھی ہے، ناول نہیں اتفاق سے پڑھا. بہت خوبصورت فلم تھی کہ کابلی والا کیسے افغانستان سے چلتا ہے، یہاں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ایک بچے کی رکھوالی کے چکر میں وہ پھنس جاتا ہے. تو اسے بعد میں یاد آتا ہے کہ میری بچی بھی وہاں ہوگی. اب میں جب قید سے چھٹ کے آیا ہوں 15-20 سال، تو یہ بچی مجھے جس کے لیے میں جیل گیا تھا مجھے نہیں پہچان رہی، تو میری بچی کہاں پہچانے گی. تو یہ سماجی حوالے سے ایک بڑی خوبصورت فلم تھی. اور یہی نہیں، اس نے 25 کے قریب فلمیں لکھی ہیں. اور سب سے مزے کی بات یہ ہے ان فلموں کی کہانی بھی اس کی ہے، اس کی ہدایت کاری بھی اس کی اپنی ہے، اس کا میوزک بھی اس نے دیا ہے، اس کی دھنیں بھی اس نے بنائی ہیں، اس سے نغمے بھی اس نے لکھے ہیں، اس میں اداکاری تک اس نے کی ہے. یعنی کوئی چیز ایسی نہیں جو اس میں ہو اور اس نے نہ کی ہو. کلکتہ شہر کی غربت کے بارے میں اس نے 1100 اشعار پر ایک نظم لکھی تھی جو کلکتہ کے درد کی صحیح عکاسی کرتی ہے. اس کے 15 مجموعہ کلام چھپ کر دنیا میں آ چکے ہیں. عمر کے آخری حصے میں اس نے فزکس، کیمسٹری، بیولوجی، میتھمیٹکس، اسٹرالوجی اور پتہ نہیں کس کس مضمون پہ بڑے شاندار مضمون لکھے. آخری 8-10 سال اس کے بیماری میں کٹے، خاص طور پہ آخری 4 سال جو تھے نا اس میں وہ کومے کی حالت میں تھا. لیکن عجیب حالت تھی کہ وہ کومے میں پڑا ہوتا تھا، ہوش آتی تھی، تھوڑا دیکھتا تھا دائیں بائیں، اور اس کے بعد ایک نظم ایک شاہکار قسم کی نظم کہہ دیتا تھا. تو اس کا ہندوستان کا جو ترانہ ہے وہ اس کا لکھا ہوا ہے، بنگلہ دیش کا ترانہ اس کا لکھا ہوا ہے، سری لنکا میں اس کا ایک شاگرد تھا ناتھا نے اسی کی دھن کو ریکمپوز کیا اور اس پہ سری لنکن زبان میں لکھا ہے. لیکن آپ اسے پڑھیں نا، وہ جب اسے سنیں تو اس میں آپ کو وہ جو ہے رابندر ناتھ ٹیگور بڑا کلیئر نظر آتا ہے. ٹیگور کے گانے اور میوزک زندگی کے بہت سے جذباتی پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہیں. ٹیگور نے 2230 گانے لکھے تھے، 2230. وہ ٹیگور کے گیتوں کے نام سے مشہور ہیں. آبزرور نے موسیقی کے نقادوں نے اس کی موسیقی کو، آبزرور ایک اخبار ہے، تو موسیقی کے نقادوں میں اس نے لکھا کہ بلا شبہ ہندوستان کی بہترین موسیقی کا خالق رابندر ناتھ ٹیگور ہے. بہت سے لوگ ہیں، استاد ولایت علی خان، داس گپتا، امجد علی خان، انہوں نے اسی کا رابندر ناتھ ٹیگور کا ہی چلن اپنایا. تو ٹیگور کہتا ہے میں جب 18 برس کا تھا تو میں نے پہلی دفعہ مذہبی تجربے کا ایک جھونکا محسوس کیا اور میرے حافظے میں روحانی حقیقت کا براہ راست پیغام کچھ یاد چھوڑتا ہوا چلا گیا. اور وہ پیغام کیا تھا کہ انسانوں سے پیار کرو. ٹیگور کے نظریے کے مطابق حاکم مطلق ایک رومانی حقیقت ہے. اس بزرگ اور اس سرپرست نے انسان کے نام میں ایک پیغام بھیجا ہے، میں تمہیں پریم کرتا ہوں اور میں تم سے پریم کرتا ہوں اور تم مجھ سے پریم کرتے ہو، اور میں تمہیں پریم کرتا ہوں اور تم سے پریم چاہتا ہوں. تو خود آگاہی کے لیے ہم دونوں کا پریم بہت ضروری ہے. خود آگاہی کے لیے ہمیں ایک دوسرے کا پریم درکار بھی ہے. تو آپ اگر اسے دیکھیں تو یہ جو ہے نا
साफ सुथरे कपड़े, घुंघराले बाल, छोटी छोटी दाढ़ी, बलियों जैसी चाल डाल, वर्सटाइल शख्सियत का मालिक ये शख्स रविंद्रनाथ टैगोर था और 20वीं सदी का बेहतरीन इंसान था। वो एक अजीम फलसफी था, बेहतरीन शायर था, बेहतरीन अदीब था, बेहतरीन नगमा निगार था, बेहतरीन मौसीकार था, बेहतरीन अदाकार था, बेहतरीन हिदायतकार था, बेहतरीन मुसव्विर था, बेहतरीन आर्टिस्ट था, एक अच्छा साइंसदान था, एस्ट्रोलॉजिस्ट था, एक माहिर तालीम था और बहुत कुछ था, बहुत कुछ। उसे आप जिस शोबे में भी देखें वो आपको बुलंदियों पर नजर आता है। तो उसने चंद बातें कही हैं। उसने कहा है कि जिंदगी का है ये हकीकी शूर अपने आप से प्रेम के जरिए दूसरों के प्रेम तक ले जाना है। खुदा से प्रेम करने का मतलब ये है कि आप सारी मखलूक से प्रेम करते हैं। खुदा के साथ प्रेम ही इंसानियत और सारी फितरत के साथ प्रेम है। हमें तमाम बंधनों से बालातर होकर उस दिन की तरफ देखना चाहिए जब गौतम, हजरत ईसा और हजरत मोहम्मद सब एक हो जाएंगे। कौम परस्ती बुलंदतरीन सदा की इनफरादी खुद गर्जी है। बच्चे खुश रहने और दूसरों को खुश करने की कुव्वत लेकर पैदा होते हैं, लेकिन हमारे मदरसों में वो किताब के सफ़ात में सूख कर पिचके हुए फूलों जैसे हो जाते हैं। तो प्रेम यानी मोहब्बत रविंद्रनाथ टैगोर का पैगाम था। टैगोर आज हम में नहीं, मगर उसका पैगाम जिंदा और ताबिंदा है। प्रेम इंसानों से, प्रेम इंसानियत से, प्रेम सबसे, यही इंसानियत की महराज है। अल्लाह हाफ़िज़।